دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ کا دور چل رہا تھا اور ایک شخص کو اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، لیکن اس کی بیوی اس سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بیوی پر ہر چیز قربان کر رہا تھا، اپنا مال و دولت، اپنی جان، ہر چیز، لیکن اس کی بیوی چاہتی تھی کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ تو ایک دن ایسا موقع آیا کہ اس کی بیوی اور وہ ایک آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو گفتگو کرتے کرتے کچھ سوال کیا خاوند نے، تو اس کی بیوی خاموش ہو گئی۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو صبح صادق تک نہ بولی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا اور تم سمجھنا کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے۔ تو اس کی بیوی دل میں بہت ہی زیادہ خوشی منانے لگی کہ اب تو میرا چاہت جو ہے، میرے جو دل کا خواہش ہے وہ تو پوری ہونے جا رہی ہے۔ تو اسی طرح وہ خاموش رہی۔ اس نے لاکھ بلانے کی کوشش کی اپنی بیوی کو، لیکن اس کی بیوی نہ بولی۔ تو وہ راتوں رات علماء کرام کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو علماء کرام نے یہی جواب دیا کہ صبح صادق سے پہلے اگر تمہاری بیوی نے تم سے بات نہ کی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی پریشانی میں اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوگی، آپ اطمینان رکھیے اور گھر جا کے آرام کیجیے۔ جب وہ گھر آ گیا اور پریشانی کی حالت میں اسے نیند نہ آئی تو ساری رات جاگتا رہا۔ تو صبح صادق کی اذان ہو گئی۔ اسی اثناء میں اس کی بیوی بولی کہ مجھے تو طلاق ہو چکی ہے اور یہ آپ کا میرا معاہدہ تھا، تو یہ معاملہ اب مکمل رفع دفع ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اذان دے دی تھی، اور وہ تہجد کی اذان تھی، نہ کہ صبح فجر کی اذان تھی۔ تو اسی طرح یہ واقعہ پھر اس طرح مکمل ہوا کہ ان کی آپس میں طلاق نہ ہوئی۔ تو دوستو، یہ خوبصورت بات بتانے کا، خوبصورت واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک عورت کو ایک محبت کرنے والا خاوند مل جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کس طرح وہ ساری رات تڑپتا رہا اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلتا گھومتا پھرتا رہا کہ یار کسی طریقے سے میری یہ طلاق نہ ہو۔ اسے اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی، تو اس کی بیوی کو تو یہی چاہیے تھا، یہ دیکھ کے ہی وہ پگھل جاتی کہ یہ شخص مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ساری رات یہ میرے لیے علماء کرام سے رابطے کرتا رہا اور کسی طریقے سے یہ اس جگہ تک پہنچنا چاہتا تھا کہ طلاق نہ ہو، یہ اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی خیال تک نہ آیا۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ خاوند ہے یا بیوی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر خاوند باہر جا کے کماتا ہے تو بیوی بھی گھر میں 100 کام کرتی ہے، اور اگر ایک دن کے لیے خاوند کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ گھر کے کام سنبھالیں اور بیوی کو کہہ دیا جائے کہ آپ باہر جا کے آفس میں کام کریں، تو یقیناً دونوں کو ایک دوسرے کا کام بڑا ناگوار گزرے گا، بڑا بھاری گزرے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خداوند کریم نے عورت کو گھر کے لیے بنایا ہے، گھر میں کام کاج کرنے کے لیے بنایا ہے۔ میرا یہ کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو خواتین باہر جا کے کام کرتی ہیں اور وہ غلط ہیں، بلکہ یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، اس لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ٹاپک اور عنوان الگ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے احساس کی قدر کرنی چاہیے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔